پہلے بین الاقوامی سطح پر بات کر لی جائے، چونکہ ظاہر ہے معاملہ وہیں پر ہے جہاں کھڑا تھا۔ جو انویسٹیچر سیریمنی تھی چیف آف آرمی سٹاف کی، فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی، اس پورے تقریب کے دوران جو بہت انسائیڈرز اور جو ٹاپ سیکیورٹی ذرائع تھے، ایک انٹریکشن بھی ہوئی جناب آرمی چیف سے، وہ ان کے کچھ احوال وہاں کے کل بھی ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام پہ بتائے۔ ایک اور جو ایک چیز جو کہ آن دا ریکارڈ رکھنے والی ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی وہاں پر میں نے یہ والی بات پوچھی تھی کہ اگر آپ بھارت کے ساتھ کیا آگے وہ ہے، وہ یہ کہنے لگے، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ہر معاملے پہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور بات کریں، گویا یہ کہ ان کو بہت امبیرسنگ شکست کا سامنا ہوا ہے۔ یہ مطلب ڈائریکٹ ان کا جواب ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس میرے سوال پہ انہوں نے جو فرمایا، انہوں نے کہا ان کو امبیرسنگ شکست کا سامنا ضرور ہوا ہے، لیکن ہم تو پھر بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ بات کریں، اور مذاکرات یا بات چیت کے علاوہ کسی بات کا اور کوئی حل ہے ہی نہیں۔ مسئلہ یا کشمیر ہو، ہم ہر مسئلے پہ، ہر ایشو پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم پہلے روز سے روز اول سے ولنگ ہیں۔ یہ بات بہرحال وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے سنی میں نے، پھر جب میں نے ان سے پلٹ کے اس پہ کہا، میں نے کہا کہ دیکھیں آپ سر، مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ تجارت پہ ہم تیار ہیں ہر چیز پہ، لیکن آن دا ادر ہینڈ وہ تو بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم تو آپریشن سندور تو ابھی تک جاری ہے، ان کی طرف سے تو ہم یہ بیانات سن رہے ہیں، ابھی بھی وہ گیدڑ پھپکیوں پہ بھارت اترا ہوا ہے۔ تو خیر اس پہ ٹو وچ پرائم منسٹر رسپونڈڈ ٹو می کہ انہوں نے کہا کہ اس بات میں ذرا سی بھی کوئی سیریسنس نہیں ہے، کوئی بھی وزن نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا کچھ واقعتاً ہوتا اور اگر یہ گیدڑ پھپکیوں میں کوئی بھی دم ہوتا تو ایک ایشورنس ہے جو کہ بھارت نے امریکہ کو دی۔ انٹرسٹنگلی اسپیکنگ، جو وہاں کے سیکریٹری دفاع انڈیا کے، وہ تو اس کے اوپر میں نہ مانوں کی رٹ میں مبتلا تھے، اور وہ ماننے کو ہی کسی صورت تیار نہیں تھے۔ انہوں نے تو امریکہ کا رول بھی کہیں سے بالکل ہی ڈسمس کر دیا کہ ان کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا، اور گویا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ امریکہ کو بھی بھارت کھسیانی بلی کی طرح آنکھیں دکھانے پر اتر آیا تھا۔ لیکن ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر صاحب، جن کے استعفے کی بڑی بلند و بانگ طرح پر مانگ کی جا رہی ہے بھارت میں، اندرونی سطح پر بہت ہی اس وقت مطالبہ یہ بڑھ چکا ہے کہ ان کا استعفیٰ لیا جائے، ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جے شنکر صاحب ایک امبیرسنگ ترین انٹرویو میں نظر آئے، جہاں پر انہوں نے ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ کنفیس کیا کہ یو ایس کا رول تھا، اور جس لڑکھڑاتی ہوئی زبان میں وہ یہ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے آپ کو یہ کنفیس کرنے پر وہ لائے، وہ ویسے قابل دید تھا کہ کتنی ان کو مشکل پیش آئی، اور کس قدر ان کا، جیسے کہتے ہیں وہ عام فہم ہنسی میں کہتے ہیں کہ صابن سلو ہے کسی کا، وہ ویسا معلوم ہو رہا تھا۔ تھرڈ پرسن سے بھی نہیں سنا ہوگا کہ یو ایس واز ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس، آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ یو ایس کہاں تھا اس پورے کانفلکٹ کے دوران۔ تو جہاں پر اس مضحکہ خیز جواب کے اوپر مجھے نہیں پتا کہ ہنسنا ہے یا رونا ہے، یہ جے شنکر صاحب یہ بھی بتا دیں، لیکن نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب جب ان سے آج سے 7 یا 10 روز پہلے ہی ان سے ایک انٹرویو ہوا، تو انہوں نے جو بات کی، ان سے جب پوچھا گیا کہ یو ایس کا کیا رول تھا، بڑا کیٹیگوریکلی انہوں نے بتایا، بہت کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے ایگزیکٹ بتایا کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ نے ان سے رابطہ کیا، کیا گفتگو ہوئی، کیا بات چیت ہوئی، انڈیا نے کیا کہا تھا۔ سو مچ سو کہ اسحاق ڈار صاحب سے جب سوال کیا گیا، انہوں نے ٹائم تک بتایا کہ کس وقت یہ ٹیلی فونک کانورزیشن ہوئی۔ تو بہرحال مطلب ایسی چیزیں جو کہ اپنی زبان آپ یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کا اس میں جو پاکستان کا رول تھا، جو پاکستان کی فتح تھی، اور بھارت کو جس ہزیمت کا سامنا ہوا، ظاہر ہے اس چیز کو ہم لوگ ہنچ کرتے ہیں یہاں لوکل لیول پر جو سیاست چل رہی ہے، ڈومیسٹکلی اسپیکنگ جو سیاسی ماحول ہے، حکومت سے بھی پوچھنا بڑا لازم ہوگا۔ ہمارے پروگرام میں بھی جیسے کئی سارے رہنما پی ایم ایل این کے آئے، وزراء آئے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، سب سے پہلے تو ان کی بات کی جائے، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے ہمیشہ میرے دروازے اپوزیشن کے لیے کھلے ہیں، ہم آپ کے لیے اویلیبل ہیں، ولنگ ٹو اسپیک ہیں۔ یہ بہت اچھی قومی یکجہتی کا مظاہرہ ہم نے دیکھا پاک بھارت اس ایسکیلیشن کے دوران۔ ہمارے اپنے پروگرام میں ویسے تو کئی پروگرامز میں متعدد جو وفاقی وزراء ہیں وہ یہ باتیں کرتے گئے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر طارق فضل چودھری آئے اور انہوں نے بہت ایک ویلکم جیسچر دیا پی ٹی آئی کی طرف اور دوستی کا ہاتھ بڑھایا، آواز میں بڑھایا، یہ سنیے گا، اور پھر اس سے ڈرائیو کرتی ہوئی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اتنی ہی امپورٹنس کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ بٹ طارق صاحب فرسٹ۔ سیز فائر آپس میں بھی پاکستان کے سیاسی حوالے سے بھی ہم کر چکے ہیں۔ پرائم منسٹر جس دن اسمبلی میں آئے تھے اسی دن انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا میں اپنے چیمبر میں بیٹھوں گا، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہر جماعت کے لیے بالکل حاضر ہوں، اور پی ٹی آئی کا نام لیا انہوں نے کہ آپ آئیں بیٹھیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ہر طرح کی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اسی بات چیت کے ذریعے آگے راستے نکالیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔
اسی بات چیت کے ذریعے راستے نکالیں گے. ہر طرح کی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. وزیر اعظم صاحب نے کہا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور پھر طارق صاحب نے بھی یہ بات کی. کئی سارے وزراء کو ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کی تعریف کرتے ہوئے. عطا تارڑ صاحب نے بھی ہمارے پروگرام پہ پی ٹی آئی کے رول کو سراہا کہ انہوں نے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. خیر بہرحال ٹیکنگ دس سم ڈیز لیٹر, مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو بات کی, بہت بڑا ڈسکنیکٹ ناظرین محسوس ہوتا ہے. وفاقی وزراء ان کے جو ویلکمنگ جیسچرز ہیں اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے گزشتہ روز کے بیان میں, کل بھی ہم نے وہ بیان چلایا تھا, آج بھی آپ تمام کے سامنے ہم چلاتے ہیں. جو کچھ 9 مئی کو ہوا اور جو کچھ اس سے پہلے انڈیا نے 6 اور 7 مئی کی شام کو حملہ کر کے کیا, اس میں زیادہ فرق نہیں ہے, بلکہ شاید ہم نے زیادہ, ہماری اس سیاسی جماعت نے زیادہ نقصان پہنچایا پاکستان کو. کیونکہ جو کام دشمن برسوں میں نہیں کر سکا, دہائیوں میں نہیں کر سکا, وہ ہم نے خود اپنے ملک کا نقصان کر دیا. جی ناظرین, بھارت سے بھی بدتر پی ٹی آئی کو واقعتاً قرار دیا ہے. اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے اپنے حالیہ بیان میں, تو بیسکلی رولنگ پارٹی پی ایم ایل این کی پالیسی کیا ہے؟ وفاقی وزراء کی بات مانی جائے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بات مانی جائے, یا وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی بات مانی جائے. اور اگر واقعتاً پی ٹی آئی بھارت سے بھی بدتر ہے, تو پھر ان سے بات چیت جو آفر دی جا رہی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے, ان آفرز کی پھر کیا ایگزیکٹلی پھر ان کی آپ سمجھے وقت ہے, یا ان کی کیا پھر سگنیفیکنس ہے؟ بیکاز مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب صرف نہیں ہے, وہ نائب صدر بھی ہیں, سینئر نائب صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی. تو ایز اے پارٹی کیا یہ سوال پی ایم ایل این سے کرنا لازم و ملزوم نہیں ہو جاتا ہے کہ آپ جہاں پر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اپنے رینکس میں کوئی ایک بندہ ایک بیان دے رہا ہے, دوسرا بندہ دوسرا بیان دے رہا ہے, تو آپ نے اپنے اندر بھی تو انٹروسپیکٹ کرنا ہے دیٹ واٹ ایگزیکٹلی از یور پالیسی. تو آج ہم تھوڑا منفرد ہو کے پی ٹی آئی سے تو سوال اٹھاتے ہی رہے ہیں, پی ایم ایل این سے بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ ایگزیکٹلی چاہتے کیا ہیں؟ آپ مفاہمت کرنا چاہتے ہیں, یا آپ بالکل کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بدترین دشمن ہے, ان سے تو کسی صورت بات ہی نہیں ہو سکتی؟ واٹ ایگزیکٹلی از یور گیم پلان؟ یہ بھی اسپیل آؤٹ کریں.